إلا الله وحده لا شريك له ولا بريك له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وإمامنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام ذی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے حق سچ کہہ سکن دی توفیق عطا فرمائے. سنن دے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر صحیح طرح عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تو پہلے لوگ قسماں اٹھا کے دعویٰ کرتے سن کہ اگر آخری نبی ساڑھے اندر آ گیا اللہ کی قسمیں اسی پورے عالم دے فتح پاوڑی ہے، ہمیشہ اسی جیت ہی جاوڑے کدی ہارنا نہیں،
اور ساڈا مرتبہ اور مقام بلند ہو جاونا ہے۔ یہ دوسری قوموں کے سامنے عرب کے لوگ دعویٰ کرتے سن، بڑے فخر نال آکھدے سن کہ اگر آخری پیغمبر ساڈے وچ آ گیا تو پھر ساڈا مقام اور مرتبہ بڑھ جاونا ہے، کدی سانو شکست نہیں ملنی، ہمیشہ فتح ہی ملنی۔ یہاں تک کہ اللہ کی مرضی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب بعض چیزاں عموماً ایسا ہوتی ہیں کہ انسان پہلے تو منگ رہا ہوتا ہے، لیکن جدا انہوں وہ چیز مل جاتی ہے کہ اس کی قدر نہیں کرتا، پھر اکتا جاتا ہے، تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لوگ منن دی بجائے انہاں نال رلن دی بجائے واضح طور تے انہاں دے مخالف بن گئے۔ اللہ اکبر! مخالفت صرف عام بھی نہیں بلکہ اتنے حد تک انہاں مخالفت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاروں دے اندر چھپ کر رہن لگے۔ پریشانی دا یہ عالم کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک دن علاقہ بھی چھوڑ کے جاونا ہی پائے گیا۔ اللہ اکبر! آخر کار مخالفت بڑھتی مشورے ہون لگے، ابو جہل دی سرپرستی وچ میٹنگاں ہون لگیاں، بھئی آخر کار اس پڑھتے ہوئے سیلاب کو کس طرح روکیا جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ترقی کرتے ہی جا رہے ہیں، اندے نال لوگ ملن لگ گئے ہیں، آخر اس کو کس طرح روکیا جائے؟ ایک منصوبہ بن رہے ہیں۔ اور اس واسطے انہوں نے کئی اجلاس، کئی خفیہ میٹنگاں کی تھی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے میٹنگ کی تھی غروب آفتاب کے بعد، یعنی مغرب کے بعد انہوں نے اجلاس بلایا۔ عتبہ، شیبہ اور اسی طرح ابو سفیان بن حرب اور اسی طرح بڑے بڑے کفار سردار ابو جہل میں بھی شامل، مکہ دے اندر پھر بیت اللہ دے اندر انہوں نے اجلاس کیا۔ میٹنگ کر رہے ہیں کیڑے مقام تے؟ بیت اللہ دے سامنے بائے گئے۔ اللہ اکبر! جڑے ویلے اجلاس ہویا، اجلاس تو پہلے انہیں یہ مشورہ کیتا بھائی اس اجلاس وچ اسی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بلانا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بلا دیتا گیا۔ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لائے، اس ویلے انہاں کچھ مطالبات کیتے۔ آج میں تقریر کوئی نہیں کرنی، وہی مطالبات دسنے نے۔ اللہ اکبر! انہاں دے مختلف مطالبات اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ہی جواب، وہ میں تمہیں دسنا ہے۔ اللہ اکبر! سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے یہ سارے مطالبات نقل کیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو بلایا گیا، بیت اللہ دے سامنے لایا گیا، کفار سارے بیٹھے، ایک قاصدان کے آگے اللہ دے رسول جی آج ہم سارے برادری والے بلا رہے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچتا ہے بھئی لگتا ہی نہیں ہے جو آج میری گل منن واسطے تیار ہے۔ خوش ہوئے کہ جا کے آج میں انہوں نے سمجھے نا، امید ہے آج میرے نام آج جاؤں کہ جڑا بلایا ان کی خیر تا نہیں بلایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے، جڑے میرے آئے نا ذرا دیکھیے، فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ آپ سبحان اللہ! سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت نمبر 90۔ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے، انہاں سب تو پہلے ایک گل کی تھی کہ اج سارے نال دو ٹوک گل کر، اج ایک دوسرے دے درمیان جڑے ایک اختلاف برپا ہو گئے انہاں اتفاق وچ لایا جائے، یعنی جڑا توڑ ہو گیا ہے
اس نو جوڑ چ تبدیل کیتا جائے اسی تیرے سامنے مطالبے رکھ دیا ہے کہ اگر اے جڑا تو ساڈے درمیان جدائیاں پا رہا ہے بیٹے نو باپ دا مخالف تے باپ نو بیٹے دا مخالف بنا رہا ہے اگر تو اس عرب دی دھرتی تے سردار بننا چاہتا ہے اسی تینوں سردار منن تے بناون واسطے تیار آئے تسی سردار بن جاؤ تے اسے تھوڑے متبی بن جانے آئے تھوڑی تابعداری کرانگے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تسی پورے اس خطے دے تسی اگر سردار کی بجائے بادشاہ بننا چاہتے ہو اسی تھانوں پورے خطے دا سردار بناون واسطے بھی تیار والبادشاہ بناون واسطے بھی تیار تیسری چیز یہ ہے کہ تساں اگر مالدار بننا چاہتے ہو اسی تھانوں مال دولت اتنا اکٹھا کر کے دیون واسطے تیار ہے کہ تسی عرب دے سب تو زیادہ مالدار بن جاؤ گے ایوی نہیں اگر تسی علاقے دے اندر کوئی حسین و جمیل عورت پسند کر دیو اسی تھوڑی دے نال شادی کراون واسطے تیار آئے اگر ایوی نہیں کدائی نعوذ باللہ تھوڑے دماغ نو مسئلہ ہے تسی نعوذ باللہ تھوڑے دماغ جو کوئی مجنون پن آ گیا ہے تھوڑے دماغ تے کوئی اثر ہو گیا ہے تے سن لو اسی پیسے اکٹھا کر کے تھوڑا اس وقت تک علاج کراونا ہے جب تک کہ تسی صحیح نہیں ہو جانا اس ساریاں گلاں کرتے رہ گئے تے آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم سندا رہ گیا وہ کوئی اللہ دا پیغمبر سامنے کس طرح دیا گلاں ہو رہی ہیں آمنہ دے نال قرآن مقدس دی آیت کھول کے آئیے میں تھانوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اپنی قوم جواب دیتا ہے تھانوں جواب لکھائیے او تانوں تشریح کر دے رائے گئے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے فرماتا ہے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا او کائنات دے لوگو انی رسول اللہ میں رسولہ تسی میں نو سردار بنا مردے چکاری جو تسی ایک کہندے ہو کہ میں سردار بن جاوا بادشاہ بن جاوا کوئی نہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے میں نو دعا جہانا دا اڈوان سردار بنایا ہے انی رسول اللہ میں نو دنیا دی سرداری دی کوئی ضرورت نہیں میں نو بادشاہیاں دی کوئی ضرورت نہیں میں نو مال دولت دی کوئی ضرورت نہیں سن لو میں نو اللہ نے برحق رسول بنا کے بھیجیا ہے تے میں تے تھانوں وہی پیغام دیون والا آیا تے اگر تسی آکھو کہ میں نعوذ باللہ دیوانہ بن گیا میرے دماغ تے اثر ہو گیا ہے تے سن لو میں تھانوں کوئی نہیں جواب دے سکتا اللہ کریم خود بھی جواب دیتا ہے فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون اللہ قسم جو کہ کہہ رہے ہیں منو قسم کائنات دیو لوگوں والقلمی میں اس قلم دی قسم
جس قلم نال میں لوہے محفوظ جو دنیا دا سارا معاملہ لے گیا ہے، اگر میں کہاں تے غلط نہیں، والقلم مینو قسم ہے اس قلم دی جہدے ذریعے جس دے نال میں قرآن لکھیا ہے، سبحان اللہ، قسم ہے مینو اس قلم دی جیڑی لوہے محفوظ سارا نظام میں اودے کولوں لکھیا ہے۔ فرمایا سمجھوں کے کہہ رہا میرا سونا پیغمبر کوئی مجنون نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بھی فرماتا ہے کہ اے پیغمبر مجنون ما انتا بنعمت ربک بمجنون، تسی مجنون کہہ رہے ہو، اس پوری روئے زمین تے کیوں جیا سیاڑا بندہ آئے ہی نہیں، انہ دے نال دا کوئی دنار عقل مند اللہ نے بنائے ہی نہیں۔ ساری کائنات وچ جے سونا سمتوں آلہ بنائے تے محمد رسول اللہ نو، بلکہ ہر اعتبار نال اللہ کریم نے محمد رسول اللہ نو کامل بنایا ہے، نبوت اعتبار نال بھی کامل بنایا ہے۔ کیا ہے جی؟ کامل، بلکہ اگر آکھیا جائے نا اکبر بنائے تو بھی ٹھیک ہے، اس واسطے کہ میرے نبی دے بعد کوئی نیا نبی بن کے آ سکتا، میرے نبی دی نبوت نو اللہ نے اکمل بنایا ہے، میرے نبی دی رسالت نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، میرے نبی نو دیتے ہوئے اسلام نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین نو بھی اکمل بنایا ہے، شریعت نو بھی اکمل بنایا ہے، مذہب اسلام نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، سونے پیغمبر دے سارے نظام نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، سیرت نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، تے سورت نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، محمد رسول اللہ دے جمال نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، محمد رسول اللہ دی عزت نو بھی اکمل بنایا ہے، رفعت نو بھی اکمل بنایا ہے، بصیرت نو بھی اکمل بنایا ہے، محمد رسول اللہ دے کردار نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، محمد رسول اللہ دے گفتار نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، محمد رسول اللہ دے قول و قرار نو بھی اللہ نے اکمل بنایا ہے، محمد رسول اللہ دی ہر چیز اللہ نے ان اکمل بنائی کہ آرمی اللہ نے اکمل بنا دیتے، محمد رسول اللہ دی اولاد بھی اللہ نے اکمل بنا دیتا ہے، محمد دی تبشیر بھی اکمل، محمد دی تقریر بھی اکمل، محمد دی تفسیر بھی اکمل، محمد دی تعلیم بھی اکمل بنا دیتی، محمد رسول اللہ دی زندگی دا ایک دن اللہ نے اکمل بنایا ہے، محمد رسول اللہ دی لیل و نہار بنائی اللہ نے اکمل بنائی، موج و بہار بنائی اللہ کریم نے اکمل بنائی، محمد رسول اللہ دی صلاۃ ہے اکمل ہے، محمد رسول اللہ دی عبادت بنائی تے اکمل بنائی، ولایت نے اکمل ہے، ریاضت نے اکمل ہے، امانت نے اکمل ہے، دیانت نے اکمل ہے، شرافت نے اکمل ہے، محمد رسول اللہ دی زندگی دا ایک لحظہ ان اکمل بنایا ہے، ان اکمل بنایا ہے کہ سارے کمالات آن کے محمد رسول اللہ دے اندر پاکے اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ محمد دے نام کا کوئی اکمل میں نہیں بنایا، ان کامل بنایا ہے کہ تسی کے دیو دماغ دے اثر ہو گیا ہے، آئیے کہ سارے مطالبے کرن لگے، آمنہ دبال فرما دے کوئی نہ تسی میں نو اے فرمائشہ کر دے ہو، لیکن میں نو اللہ کریم نے اپنا سچا رسول بڑھا کے بھیجے انہا کا اسم مننا نہیں، ساڑھے مطالبے نہیں مان کے ساڑھے لال اتفاق کر دینا، گل اصل تھوڑی
اللہ اکبر نہیں مانتے. ارشد صاحب ہوں نظر آ رہے ہیں؟ اچھا یہ نظر نہ آئے قریب آ جائے جی. جنہیں میں سامنے نظر نہ آنا جی وہ میرے آس پاس آ جاؤ سجے پر کرام کاتبین بن جاؤ. اللہ اکبر. انہاں کا جی گل ہے تے پھر ساڈا بھی علل اعلان سنو ساڈی بھی گل سنو اساں تینوں نبی منن واسطے تیار نہ ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھا یہ دسو تسی کن مینوں نبی مننا ہے. ساڈے کچھ مطالبے وہ مطالبے تسی نہیں مننے تے تھوڑی نبوت دے مطابق جڑا ساڈے کچھ مطالبات نے وہ تسی من لو پھر ہی اسی تھانوں نبی منن واسطے تیار ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی انہاں مطالبے شروع کیتے اللہ کو اپنی قدرت والے کیمرے لائے لیکن کی مطالبے کر دیں. آئیے جی قرآن پاک دا حوالہ دیکھئے فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. پہلا مطالبہ کہنے لگے لن نؤمن لکا اسا مننا پہلے تھانوں دس چکا نا اسا مننا کوئی نہیں ہرگز تھانوں مننا ہی نہیں حتی یعنی ہاں ساڈیاں اے گلاں پوریاں چ کرو اسی تھانوں نبی تے رسول مننا بنائے. ہاں جی پہلی کی گل ہے کہنے لگے تفجر لنا من الارض ينبوعا. عرب دی دھرتی تے عرب دے علاقے دے اندر پانی دا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر مقام تے پانی نہیں ہے سانو دقت ہوندی ہے مشکل بڑھدی ہے. اس واسطے ساڈی پہلی فرمائش ہے کہ تو اتھائی عرب دے علاقہ دے اندر پانی دے چشمے جاری کر. من الارض ينبوعا پانی دے چشمے جاری کر. ایک مطالبہ ہو گیا. اللہ اکبر. دوسرا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. دوسرا مطالبہ ہے کہ سانو بیکیا کرنا سانو بڑی مشکل نال اسی مزدوری کرے دیا ہے. سانو پیسے دی دولت دی بڑا مسئلہ ہے. اتنے کاروبار دے صحیح نظام نہیں کیوں زمین صحیح طرح زرخیز نہیں اس واسطے بڑا مسئلہ ہے. پہاڑی علاقے اسی مطالبہ پہ کرے دیا ہے کہ تو اللہ دا پیغمبر دے رسول ہے تے پھر ساڈا مطالبہ دوسرا سننا ہے. جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار. جو ساڈا دوسرا مطالبہ ہے کہ اس عرب دی زمین دے ہوتے تو انگوراں تے کھجوراں دے باغ لوا دے. ایتھے انگوراں دے باغ کھجوراں دے باغ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فتفجر الانہار خلالها انگوراں تے کھجوراں دے باغ دے تلے پانی دیاں نہراں وی چلدیاں ہوئے. گل میں سن رہے ہو اللہ اکبر. نہ منن والی قوم ہمیشہ یہ جہی مطالبے کر دی ہوتی ہے جی میں مشرکین نے مکہ کھڑے کر دیا کہنے لگے اے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تو اتنے جناب پانی دے چشمے جاری کر دے. دوسرا یہ ہے کہ اتنے انگوراں تے کھجوراں دے باغ لاؤ تے تلے پانی دیاں نہراں پئیاں چلدیاں ہوئے. اسی اس کو کھادی بھی رکھوں تے تلو پانی بھی پیتی رکھوں ٹھنڈ ہوئے میں ماحول بنا کے رکھ دے. اللہ کہتے ہیں ماحول ہونا چاہیے. اللہ یہ ماحول چاہتے ہیں نبوت تے رسالت نہ مننا چاہتے ہیں. بس ان یہ ظاہری صورتاں اگے دیکھو جی. دو مطالبے ہو گئے. تیسرا مطالبہ کہنے لگے او تسقط
السماء كما زعمت علينا كسفا ہر وقت سنو اللہ دے عذاب کو ڈرائی رکھنا ہے کہ عذاب آ جائے گا، نہیں منو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی مطالبہ پہ کر دے آئے او تسقط السماء كما زعمت علينا، ساڑھے اتے آسمان کو کوئی عذاب دا ٹکڑا لیا۔ اللہ اکبر کے کر ساڑھے اتے عذاب دا اللہ اکبر، چھوٹی گل کیتی نہیں، ذرا سوچو اللہ دے نبی نو کہہ رہے ہیں، وہ نبی تے اوے کہ طائف دے مقام دے آکھیا نہیں سی فرشتہ بس اشارہ کرنا تھوڑا کم میں طائف دے مکہ دے پہاڑ میں اسی ملا کے رکھ دے میں ساری درمیان علی آبادی نو ان پیس دے میں جی میں چکی آٹا پیس کے رکھ دے۔ اللہ اکبر، کہ اس پیغمبر نو یہ کھڑے آدھے کہ آسمان کو رکے کر عذاب لائے۔ ہاں ایک دن ابو جہل بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے آکھنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء امیتنا بعذاب علیم۔ کہنے لگا اللہ سیاح من لے جو تیرا پیغمبر حق سچ والا پیغمبر ہے، لیکن اسا پھر بھی ان دی نبوت رسالت نو تسلیم نہیں کرنے۔ بے شک تو پتھرا دی بارش برسا کے سانو عذاب کیا کر اے منظور ہے، لیکن تیرے پیغمبر نو نبوت رسالت دی تصدیق کرنا اے گل سانو کوئی منظور نہیں۔ دیکھو عذاب مگدے کھڑے عوام، عذاب مگدے کھڑے عوام۔ اللہ نے کی فرمایا اے میرے پاک پیغمبر ذرا دیکھنا تیری برادری دے لوگ، تیرے علاقے دے لوگ عذاب مگدے کھڑے، کدی سوچے ہی میں کیوں نہیں دیا عذاب دیندا۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، تُسا انہاں دے اندر موجود ہو، میں نو تیرے چہرے دا خیال ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ جانے قرآن دا مطالعہ کرو نا، سونے محمد الرسول اللہ دی کتنی عزت اللہ نے کی تھی ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، بڑی عزت کی تھی اللہ نے قرآن۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، تُسا موجود ہو جڑے ویلے میں دیکھدا زمین تے اگے تھوڑا چہرہ آویندا ہے، تے جدن تھوڑا چہرہ میرے سامنے آ جائے، میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس زمین تے عذاب بھیجاں۔ اللہ اکبر، آئیے جی انہاں دا مطالبہ دیکھیے۔ کہنے لگے انگوراں تے کھجوراں دے باغ دے تلے پانی دے چشمے، نمبر 3 آسمان کو ساڑے اتے عذاب دا ٹکڑا لیا وسی نہیں مندے۔ 3 مطالبے۔ نمبر 4 کہنے لگے او تعطی باللہ والملائکہ قبیلا، اللہ جس نے تینو نبی بنایا ہے اس اللہ نو لیا، تے جڑے فرشتے تیری طرف آنے انہاں نو لیا، قبیلہ آسیوں آمنے سامنے دیکھو۔ آمنے سامنے دیکھو کیا نو؟ اللہ اور اس دے اللہ۔ یہ مشرکین نے مکہ سے مطالبہ نہیں کیتا، انہوں تو پہلے بھی ہی قوم مطالبہ کیتا ہاں، وہ میرا خیال ہے تمہیں سنیا ہے لیکن پر یاد کوئی نہیں۔ کیڑی قوم سی؟ جی ہاں جی، آخر دسنا ہی نہ مولوی ہے، مولانا نذیر صاحب تے مولوی نے نا جی۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیلیاں نے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے لے کے گئے نا پہاڑ تے، اگر تسی نہیں مندے اللہ نال ہم کلام کیتے، فرمایا دیکھئے نا میں اللہ ہم کلام ہوئے، اللہ آخر کوئی نہیں، آوازہ اسی آوازہ تے کوئی سن اعتماد نہیں، اسی اس اللہ نو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب تک دیکھیا نہیں اسی مننا کوئی نہیں۔
اللہ کے دیکھنا چاہتے ہو ویک میرا پیغمبر پھر میں انہوں دکھاواں اللہ نے انہیں جھلک دکھائی نا اپنے نور دی انہیں صرف جھلک آئی کہ اٹھائیں سارے دے سارے بے ہوش ہو گئے ان جی میں انہوں نے موت آ گئی اٹھائیں روح نکلی اور مرے پہ ہاتھ اللہ فرمائے دیکھ میری جھڑکاں برداشت نہیں کر سکتے دیدار کی لئے کر سکتے دیدار کرنا ہے جنت انتا جنتیہ نے کرنا ہے سبحان اللہ سونا پیغمبر بخاری کی حدیث موجود ہے فرمایا جیڑے لوگ عصر اور فجر دی نماز باقاعدگی نال پڑھ دے نا جیڑا عصر تے فجر دی باقاعدگی نال پڑھ لوے سمجھو باقی نمازاں بھی باقاعدگی نال پڑھدا جیڑا انہاں 5 نمازاں نوں باقاعدگی نال پڑھدا رہے نا دن قیامت دے اللہ سارے پردے ہٹا کے آکھنے آؤ نمازیا اتھے آ تو من رج رج کے دیکھنا جیڑے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دی گل نہیں ہو رہی سمجھ آ رہی ہے نا جیڑے ایک نماز پڑھ دے انہاں دی بھی گل نہیں ہو رہی جمعہ والے دن پڑھ لے یا فجر دی پڑھی تے باقی کھا گئے اللہ اکبر نا جیڑے 5 وقت دی نماز پڑھ دے نا یہ انہاں دی گل جے اللہ نو ویکھنا چاہتے ہو نا اللہ نو قیامت والے دی جنت وچ تے پھر آج دے بعد 5 وقت دی نماز پڑھی کر ٹھیک ہے جی اللہ اکبر فرمایا اوقاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا کہنے لگے اللہ بھی سارے سامنے آ جائے فرشتے بھی آ جائے متاسی مننا گے ہاں اے 4 ہو گئے 5واں کہنے لگے او یکون لک بیتم من زخرف او ترقا فی السماء 5واں مطالبہ اے ہے جو تیرا گھر چکے کوئی صحیح گھر نہیں بس نارمل جی آئیے کچھا جیاں مکانے اسا تاکن نبی تے رسول مننا گے کہ توڑا گھر سالم سونے دا بڑھ جائے یہ جی طالبہ بیکو توڑا گھر لفظ کیا ہے لاکہ بیتا توڑا گھر سونے دا بڑھ جائے اچھا گھر توڑا بڑھ جائے تو کی فائدہ ہونے رامنا تو پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے او کچے مکان ہی رہے تے تھانوں کی فائدہ ہونا مطالبے دیکھو جی اللہ اکبر اس واسطے فارسی دا ایک جملہ ہے نا کہ عقل نبوت تولد نشود کہ بندے وچ عقل نہ ہوے تے جمن دی تکلیف ہی نہ کرے آپ بندہ اللہ اکبر کوئی گل مطالبے ہی ہو جائے کہنے لگے تھوڑا گھر سالم سونے دا بڑھ جائے دیواراں بھی سونے دیاں 4 دیواری بھی سونے دی چھت بھی سونے دی چھٹا مطالبہ ہے کہ او ترقا فی السماء میں ساڑیاں اکھاں دے سامنے آسمان تے چڑھ جاؤ بات میں دیکھ لیا ساڑی اکھاں دے سامنے آسمان تے چڑھ جاؤ اچھا پھر تو چڑھ جاؤ پھر مان لے سو کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَا مننا ہے تیرا مطالبہ یہ ہے کہ کتے چڑھ جاؤ جی آسمان تے چڑھ جاؤ کہ لن نؤمنا اسا مننا پھر بھی کوئی نہیں اچھا کیے منسو کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَا لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کتاباً نقرأ یہ ساڑھے سامنے آسمان تے چڑھ جا اٹھے بن کے اللہ بولوے کہ یہ بڑی بڑائی لکھی لکھائی کتاب لیا یہ تے تو جڑا ہون پڑھ دے قرآن یہ کوئی لکھیا ہویا تا ہے نہیں تو کہنے میری طرف وہیاں دیئے سانو پڑھ سنائی رکھنا ہے ساری طرف وہی میں بڑی بڑائی کتاب لکھی لکھائی کتاب لیا تے جڑے ویلے کتاب لیا میں علینا کتاباً نقرأ وہ سارے ہوتے پڑھ تے جڑے ویلے سارے ہوتے پڑھنی ہوندے وچ لکھیا آیا ہوئے اللہ آپ یاد ہوئے میرے نبی من لوٹا اسا مننا ہے یہ سارے مطالبے کر دے رہے دوبارہ میں سارے مطالبے دورا کے نا انہوں دا جواب اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے فرمایا ایک کی جملے سارے جواب دے چھا سبحان اللہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سارے سامنے ہی تھائیں عرب دی زمین دے اندے پانی دے چشمے جاری کر نمبر 2 انگورا تے کھجورا تے بادلا منتلے پانی دی نہرہ بھی جاری کر
نمبر 3 ساڈے اُتے آسمان کولوں کوئی عذاب دا ٹکڑا لے آ جڑے کوں ڈرائی رکھنا ہے۔ نمبر 4 ساڈے سامنے اللہ بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، ساڈے سامنے کھڑے ہو جاویں۔ نمبر 5 تیرے گھر سارا سونے دا بن جائے۔ نمبر 6 ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا۔ نمبر 7 نمبر 6 نمبر بڑھا لینے ہیں نا جی۔ نمبر 7 اتھے جا کے لکھی لکھائی کتاب لے آ۔ 7 مطالبے ہو گئے نا، سبحان اللہ۔ اگے اللہ نے فرمایا قل، کیا ہے جی؟ قل، ہن میرا پیغمبر تساں بھی تھوڑے جے قل قل او کائنات دا قل قل محمد رسول اللہ قل۔ جڑے پہلے قل لاندا ہے کہ یہ تو نہیں سمجھے دے جڑے قل کھاون والے ہوندے ہیں، یہ تو نہیں سمجھے دے نا، وہ سمجھنا ہی نہیں کیونکہ قل ہے کہ کوئی نہ جی۔ اس قل دا معنی ہوندا ہے جے بڑے نقطہ نے کاف نال ہوے قل تے اس ویلے معنی ہوندا ہے کہ آپ فرما، تے جے کر چھوٹے کاف نال آئے اس ویلے معنی ہوندا ہے کھا۔ اس ویلے کیا ہوندا جی؟ اے قل نقطہ لائی نہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، وہ تے قل لے تے نال لگے خالی بھی ہے تے بعض علاقہ میں تے قل شریف ہی کہتے ہیں، تواڈے علاقے تے نہیں آدے نے۔ میں تو اچھی اور زبردست جملہ دساں تسی واقعتاً تسلیم کرنا ہے۔ اتنے ساڑھے معاشرے دے اندر ہر نجائز اور بدعت کام دے نال شریف ماٹی اچھی کینے قل شریف، 11 شریف، جمعرات شریف، 40واں یہ سارے شریف، حالانکہ خرافات اور نری بدعات ہیں اور اسی نے شریف بنا چھڑے۔ چلو الگ ایک الگ عنوان ہے۔ فرمایا قل، ہن میرے پاک پیغمبر اعلان فرماؤ سبحان، آپ کو سبحان اللہ، یہ جملہ اتنا عام جملہ ہے کہ انہاں دے سارے مطالبہ دے جواب کسے سبحان دے اندر ہی۔ فرمایا سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا، میرا پیغمبر انہوں آپ دیو سبحان سبحان اللہ سبحان۔ میں تھانوں اگے دسیا ہے جتھے کمزوریاں نظر آونیں اتھے رب دیاں شاہزوریاں بھی کامن واسطے، جتھے ساری کائنات عاجز نظر آئے جی میں معراج دا عنوان آیا ہے اتھے کائنات دا بس نہیں جلدا، کائنات عاجز ہوئی پئی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اتھے بھی جڑے ملے گی ہو جائے مطالبے آئے جتنے ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے۔ فرمایا سبحان ربی، کیا ہے جی؟ سبحان ربی بلا کی معنی ہے؟ اللہ میرا رب پاک ہے، لیکن اتنے تھوڑا جی اور کھولیے جڑے تسی مطالبے کر رہے ہو اے سارے کم نبی دے اختیار چ نہیں، اے سارے کم اللہ دے اختیار چ۔ لوگ آدھے نبی مختار کل سی، کی سی؟ مختار کل سی، تے پھر مطالبے کیوں نہیں پہ پورے ہونے؟ پھر ایک کیوں آکھیا جا رہے ہیں سبحان ربی؟ ذرا ہن بھی کیا ہے جڑے تسی مطالبے کر رہے ہو اے مطالبے جے پورے کر سکدے تے میرا رب کر سکدا ہے تے میں کراں تے میرے بس دی گل نہیں۔ اور اے بھی سن لو تھوڑا نظریہ ہوئے متا کوئی اور پورے کر سکے نانا، اے پورے کلا اللہ کر سکدا ہے سبحان ربی تے میرا رب شریکہ من پاگے۔ اللہ اکبر، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم، جتنے بھی تسی مطالبے کی دن میں فی نفسی ہی بذات خود عاجز آیا کھڑا سبحان ربی تے میرا رب عاجزیاں کو باگے وہی پورے کر سکنا ہے تے باقی جے تسا میں کوئی الہ سمجھا ہے تے سن لو حل کنت الا بشر رسول کوئی نہ میں الہ نہیں، میں پانی
کھجورا دے باغ نہیں لا سکنا، میں اپنی مرضی نال آسمان تے نہیں چڑھ سکنا، میں تھوڑے اُتے آپ عذاب نہیں لے آ سکنا، میں تھوڑے سامنے اللہ تے اس دے فرشتہ نو نہیں لا سکنا، میں لکھی لکھائی بھی تھوڑے سامنے پیش نہیں کر سکنا کہ تسی آپو ساڑے سامنے انہیں لکھی لکھائی کتاب آ جائے، یہ سارے کم میرے رب دے تے میں فرمایا الا بشر رسولا، میں تے پہلے نمبر تے بشارہ، پہلے نمبر تے بشارہ تے بشر تے کنٹرول چھے کم نہیں، اس نے کامل جس نے میں نو رسول بنایا ہے، پہلے نمبر تے بشارہ تے فرمایا دوسرے نمبر تے رسولہ، میں تھانو پہلے آکھیا آئی کہ میں اللہ دا رسولہ، شروع میں تھانو دسیا ہے، فرمایا کسی جتنے بھی مطالبے کرو، میں مطالبے نہیں پورے کر سکتا، اس واسطے کسی نے سارے مطالبے پورے کرنا ایک انسان دے بس وچ نہیں، یہ پورے کر سکتے ہیں میرا اللہ ہی کر سکتا ہے، فرمایا میرا پیغمبر انہاں نو آکھ دیو یہ سارے کام اللہ دے کنٹرول وچ میں نہیں کر سکتا، منو نہ منو میں اللہ دا رسول ہاں اور میں رسول رامنا ہے، اس واسطے میں تھوڑے یہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا، اس واسطے آؤ اسی گل تے آ جاتے ہیں، اللہ نے میں نے رسول بنایا ہے، تسی رسول پڑھ کے میرے رسول تسلیم کر کے میرے اوتے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ کے میرے نال مل جاؤ، دنیا وچ بھی کامیاب ہو جانا ہے اور آخرت وچ بھی کامیاب ہو جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ